قرآن نے آپ کا یہ انداز اختیار کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے پیغمبر، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا نرم بنایا ہے، بڑا نرم بنایا ہے۔ ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، اللہ خود بھی بڑا نرم ہے اور نرمی کو اللہ پسند بھی کرتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے بڑا نرم دل بنایا ہے کہ کسی کا دکھ اور درد میرے محبوب پیغمبر آپ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ تو اپنے دشمنوں کا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ابو جہل جس نے آپ کے لیے گڑھا کھودا صرف اس بنیاد پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس گڑھے میں معاذ اللہ گریں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اس گڑھے میں گر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر اس نے کپڑا سا ڈال کے رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجا کہ ابو جہل بڑا شدید بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے۔ باتوں سے بات نکل جاتی ہے، بڑا شدید بیمار ہے ابو جہل۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہو دشمنوں کی عیادت کے لیے، اور سب سے بڑا دشمن اس امت کا فرعون، اس کی بیمار پرسی کے لیے رحمت للعالمین چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں اپنے ساتھ والے پڑوسی کا علم نہیں ہوتا بھئی انہوں نے کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، یا ان کے گھر میں ہانڈی بھی بنی ہے یا نہیں بنی، ساتھ کے یتیم بچے، ساتھ کے گھر میں رہنے والے، ان میں اس کی کیا کیفیت ہے اور ان کی ماں کی کیا حالت ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم آج کے مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ان سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے بس اللہ کی وحدانیت کو پکڑ لیا، اللہ کی توحید پر عمل کر رہے ہیں، بس اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں۔ جس شخص نے اپنے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا، خدا کی قسم یاد رکھ لیجئے اس شخص کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ضرور جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی وصیتیں کی ہیں کہ ہم نے سمجھا شاید ہمیں اس کی وراثت میں حقدار بنا دیں گے، ان کی وراثت کا ہمیں حقدار بنا دیں گے کہ کوئی مرے گا تو پڑوسی اس کا وارث ہوگا، اتنی وصیتیں کی ہیں۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ مشہور کر دیا ابو جہل نے کہ بیمار پڑا ہوا ہے، بڑا شدید بیمار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، رحمت اللہ عالمین تشریف لے گئے۔ جب گڑھے کے قریب پہنچے تو جبریل امین اتر آئے، یا رسول اللہ آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر پڑا ہوا ہے، آپ یہیں سے واپس مڑیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے۔ وہ جب ایک مکار آدمی کا مکر پورا نہ ہو رہا ہو نا تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے، پاگل ہو کر اٹھا اور جو گڑھا حضور کے لیے کھودا تھا خود اسی میں جا کر گر گیا، اسی گڑھے میں خود گرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، یہ گڑھے میں گرا ہوا ہے، اس کے خاندان والے لوگ اکٹھے ہیں، قربان جائیں۔ رسی ڈالتے ہیں نا، رسی، تو وہ رسی اول تو پہنچتی نہیں نیچے، اور اگر پہنچ جاتی ہے ابو جہل کا ہاتھ لگتا ہے، کھینچنے لگتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، تو اب ابو جہل نیچے سے آواز دیتا ہے اور اوپر والوں کو کہتا ہے، او بھائی تم سے میں یہاں سے نہ نکالا جاؤں گا، مجھے نکالنے کے لیے ہاتھ چاہیے محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو بلاؤ کہ میرے محبوب پیغمبر مجھے اب یہاں سے آ کر نکالیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے یہاں سے آ کر نکالیں، مجھے اور کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ قربان جائیں حضور کی رافت و رحمت پر، بات حضور کی شفقت سے کہاں نکل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ابو جہل گر گیا ہے اسی گڑھے میں جو آپ کو گرانے کے لیے اس نے کھودا تھا، اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے حضور ہی نکال سکتے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ قربان جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے، چل پڑے، گڑھے کے کنارے پر جا کر کہتے ہیں ابو جہل اگر میں نے تجھے اس گڑھے سے نکال لیا پھر تو یہ کہے گا نا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے،
وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، میری نبوت میں کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ قسمیں اٹھائیں ابو جہل نے اس گڑھے میں کھڑے ہو کر، قسم سے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، یا رسول اللہ مجھے نکالیے۔ جب نکالا اور جس رسی کو توڑا جا رہا تھا اسی کو نبی پاک علیہ السلام نے نیچے لٹکایا اور ایک ہاتھ سے حضور نے خود باہر کھینچ لیا۔ جب وہ باہر نکلا تو کپڑے جھاڑ کر کہنے لگا، اوئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جادو تو رسیوں پر بھی چلنے لگ گئے۔ جب اللہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن حضور کی نرمی دیکھیے،